سجدايا نزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے تھے، اور آج بھی اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، فاتبعونی، وہ میری اطاعت کرے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق المحمدية فإنه كاذب۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی زندگی اطاعت محمدی سے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری سے خالی ہو، فرمایا وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، فإنه كاذب، وہ پرلے درجے کا جھوٹا شخص ہے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے دین کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کا اعتبار طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یعنی ہر اعمال اللہ کے رسول کے طریقے پر اگر کوئی کرے گا تو وہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، اور اگر کوئی طریقہ محمدی سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے نیا طریقہ ایجاد کر لے وہ عند اللہ بالکل مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے، ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا ہر وہ عمل جس کے اندر مجاز نبوت اور طریقہ نبوت شامل نہ ہو، فرمایا وہ قابل رد ہے، یعنی جو عمل اللہ کے رسول نے نہیں بتائے، جو طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے، فرمایا ہرگز وہ قابل قبول نہیں بلکہ وہ قابل رد ہے، وہ ٹھکرانے کا جو ہے نا قابل ہے۔ اور اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث وارد ہوئی ہے، حدیث نمبر ہے 1579 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ سچا کوئی کلام ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی وہ قرآن ہے۔ پھر فرمایا وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ عمدہ اگر کسی کا طریقہ ہے وہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ، سب سے عمدہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سنت کے خلاف جتنے بھی لوگ نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے، ہر وہ نئے نئے ایجاد شدہ طریقے سب سے زیادہ برا اور ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نیا طریقہ، ہر نئی چیز، ہر وہ چیز جس کو نئے طریقے سے دین کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہو، ہر وہ طریقہ بدعات ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے،
اور آخر میں فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی، ہر رسم و رواج انسان کو جہنم تلک لے جائے گا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته۔ بہت ہی عجیب و غریب بات علامہ ابن کثیر نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی اگر اس زمانے میں آ جائے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نبی ہو، کتنا بھی بڑا رسول ہو، اور یہاں تک کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہو، فرمایا اگر کوئی اس زمانے میں آ جائے تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی شریعت کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو میرے دوستو ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بھی فرمایا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث وارد ہوئی ہے، اور اس حدیث کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر سند حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں موجود ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا جو ہے نا اولو العزم پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، جس نے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کی شرف حاصل کیا، جو اللہ کے ساتھ براہ راست بات کیا کرتا تھا، تو فرمایا اگر اس جیسا اولو العزم پیغمبر بھی اس زمانے میں آ جائے تو فرمایا اس حضرت موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنی ہوگی۔ تو اسی لیے مشکاۃ شریف کے اندر ایک حدیث وارد ہوئی ہے، اور اس حدیث کو ابن الرجب نے جامع العلوم والحکم کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کی تابع نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کے اوپر ہمیں پورا جو ہے نا عمل کرنا ہے، ہماری جی چاہے یا نہ چاہے، ہماری طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر عمل پر، ہر طریقے پر ہمیں جو ہے نا سر تسلیم خم کرنا ہے، اور یہی مزاج شریعت ہے اور یہی حکم خداوندی ہے۔ اور آخر میں ایک متفق علیہ روایت سنا کر باتوں کو سمجھنے لگا ہوں۔ اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے تحت باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے ہیں، اور امام مسلم صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل کے اندر باب شفقتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ کے تحت لائے ہیں، اور اسی طرح امام ابن حبان نے الصحیح کے اندر، اور امام ابو یعلا نے المسند کے اندر، امام لالکائی نے اعتقاد اہل سنہ کے اندر، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب کے اندر روایت کیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، فرمایا بے شک میری اور اس دین کی مثال جس کو میں لے کر آیا ہوں اس ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے قوم کے پاس آ کر یہ کہنے لگا کہ اے میری قوم، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ، اور میں تمہیں کھلے طور پر اس دشمن کے حملے سے ڈرا رہا ہوں، فَالنَّجَاةُ، تو اپنی حفاظت کا سامان اختیار کر لو، یعنی خود کو بچانے کا کوئی ترغیب، کوئی انتظام کر لو،
فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. فرمایا اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس شخص کی بات کو مان لیا اور وہ لوگ راتوں ہی رات اپنے پناہ گاہ کے اندر چلے گئے، یعنی خود کی حفاظت کے لیے کسی پناہ گاہ میں چلے گئے. فنجوا، اور وہ دشمن کے حملے سے نجات پا گیا، وہ بچ گئے. اور پھر فرمایا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَجَاحَهُمْ. اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اس شخص کی بات کو نہیں مانا تو اور وہ جو ہے نا صبح تک اپنے ہی گھروں میں رہے، تو صبح سویرے جو ہے نا وہ لشکر آ کر ان پہ چھڑائی کیا اور ان کو ہلاک کر دیا. اور آخر میں فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَا عَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَا عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. تو فرمایا وہی مثال میری اور میری پیروی کرنے والے، میری اطاعت کرنے والوں کی ہے، یعنی جو میری اطاعت کر لیں گے وہ بچ جائیں گے اور وہ نجات پا جائیں گے، اور جو میری اور میری لائی ہوئی شریعت کی نافرمانی اور بغاوت کرے گا، فرمایا وہ اسی طرح ہلاک و برباد ہو جائے گا جس طرح کہ وہ لوگ، قوم کے وہ لوگ جو صبح سویرے جس پر چھڑائی کی گئی اور جن کو ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی ہلاکت و بربادی سے حفاظت فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ دین پر تا دم وفات قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم.